آج سے تقریباً 200 ملین سال پہلے یہ وہ دور تھا جب زمین پر دنیا کے سب سے بڑے جانور ڈائناسور رہا کرتے تھے۔ اس دور میں زمین کا نظارہ بالکل الگ تھا، جب انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور زمین پر قدرت کا خوبصورت نظارہ اور ان خونخوار جانوروں کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہ جانور آج کی اونچی اونچی بلڈنگ سے بھی بڑے ہوا کرتے تھے۔ ان کا جبڑا اتنا طاقتور ہوتا تھا جو کسی انسان کی ہڈیوں کو پلک جھپکتے ہی چکنا چور کر سکتا تھا۔ آسان الفاظوں میں کہا جائے تو یہ دنیا کے سب سے خطرناک اور دل دہلانے والے جانور ہوا کرتے تھے۔ 170+ ملین سالوں سے زیادہ ان جانوروں نے زمین پر راج کیا، لیکن پھر ایک دن ان میں کچھ ایسا ہوا کہ زمین سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس دن آخر ایسا کیا ہوا تھا اور یہ جانور دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں غائب ہو گئے، یہ سب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ویکیپیڈیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ بات ہے 1677 کی، جب رابرٹ پلاٹ نام کا ایک آدمی جس کو زمین کے اندر سے ایک بہت بڑی ہڈی کا فسل ملا۔ رابرٹ کو لگا پرانے دور میں رہنے والے کسی انسان کی ہڈی ہوگی، لیکن رابرٹ کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اس نے ایک ایسی چیز ڈسکور کر لی تھی جو پوری دنیا کو حیران و پریشان کرنے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 142 سال بعد 1819 میں ایک برٹش فسل ہنٹر ولیم بکلینڈ انگلینڈ کے مختلف علاقوں میں ریسرچ کر رہے تھے۔ ریسرچ کے دوران انہیں زمین کے اندر سے لاکھوں سال پرانی ایک جانور کی ہڈی کا فسل ملا۔ انہوں نے اس ہڈی کے فسل کو بہت احتیاط کے ساتھ باہر نکالا اور اس پر اپنی ریسرچ شروع کر دی، اور پھر 5 سال گزر جانے کے بعد اس فسل کو ڈائناسور کا نام دیا گیا۔ لفظ ڈائناسور گریک لینگویج سے نکالا گیا ہے، جس میں ڈائنوس کا مطلب ہوتا ہے ٹیریبل اور سورس کا مطلب ہے لیزرڈ۔ بس یہ وہ دن تھا جس کے بعد زمین کے اندر سے ہزاروں قسم کے ڈائناسور کی ہڈیوں کے فسل ڈسکور ہونے لگے۔ ملنے والے فسل اتنے بڑے اور خوفناک تھے جسے دیکھنے کے بعد پوری دنیا حیران اور پریشان ہو گئی۔ میگالوسورس یہ وہ ڈائناسور تھا جسے سب سے پہلے ڈسکور کیا گیا تھا۔ شروعات میں ان جانوروں کی مختلف طرح کی ڈرائنگ بنائی گئی جو آج کے وقت سے بالکل دیکھی جا سکتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان پر ریسرچ بڑھتی گئی، ان ڈرائنگ کو ماڈیفائی کر کے ان کی ایک فائنل لک تیار کی گئی جو آج کے وقت میں کچھ ایسی دکھائی دیتی ہے۔ آج کے وقت 10,000 سے زیادہ ڈائناسور کی فسل ڈسکور کیا جا چکا ہے، جن میں سے 900 سے زائد الگ الگ قسم کے ڈائناسور کے اسپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور یہ گنتی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر سال تقریباً 45 سے بھی زیادہ ڈائناسور کی نئی اسپیشیز ڈسکور کی جاتی ہے۔ حال ہی میں 2021 میں ڈائناسور کی کچھ ایسی اسپیشیز ڈسکور کی گئی جو دیکھنے میں بہت ہی یونیک ہے۔ ان میں سے ایک ڈائناسور اسٹیگوروس ایلنگیسن، جس کی دم بلیڈ کی طرح ہوتی ہے۔ سائنٹسٹ کا اندازہ ہے 230 سے لے کر 240 ملین سالوں پہلے اس دنیا میں آیا ہوگا۔ آج کے وقت تک سب سے پرانا فسل ملا وہ 300 ملین سال پرانا ہے۔ آج کے وقت کانٹیننٹ دنیا کے میپ میں الگ الگ دکھائی جاتے ہیں، یہ سب اس دور میں ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے اور سپر کانٹیننٹ ہوتا تھا جسے پینجیا کا نام دیا گیا۔ اس دور میں زمین کا کلائمیٹ بہت خشک تھا اور زمین پر بہت کم بارش ہوا کرتی تھی۔ اس پیریڈ کو ٹراسک پیریڈ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب آہستہ آہستہ ڈائناسور پیدا ہو رہے تھے۔ ٹراسک پیریڈ کے شروعات میں ڈائناسور آئے تھے، وہ صرف 2 سے 4 فٹ کے ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 201 ملین سال پہلے جب ٹراسک پیریڈ کا اینڈ ہوا، تب ان چھوٹے چھوٹے ڈائناسور کی جگہ بڑے بڑے اور خوفناک ڈائناسور پیدا ہونے لگے۔ 201 ملین سال پہلے زمین کا کلائمیٹ اچانک سے چینج ہوا تھا، جس کی وجہ سے پینجیا جو ایک سپر کانٹیننٹ تھا جو 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، اس وجہ سے ٹراسک پیریڈ کا بھی اینڈ ہو گیا تھا، اور 6 لاکھ سال بعد ایک ایسے پیریڈ کا آغاز ہوا جسے ہم جوراسک پیریڈ کہتے ہیں۔ 200 ملین سال سے لے کر 145 ملین سال پہلے تک کے دور کو جوراسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر نئی طرح کے ڈائناسور پیدا ہونے لگے اور زمین بڑے بڑے خوفناک اور خوفناک طرح ڈائناسور بھرتے جا رہے تھے۔ یہ ڈائناسور سائز میں بڑے بڑے اور بہت وزنی ہوا کرتے تھے۔ اسی جوراسک پیریڈ میں ڈائناسور کی ایک ایسی نسل نے جنم لیا تھا جو ہوا میں اڑ بھی سکتے
सकते थे। इसको आर्क्योऑप्टेरिक्स कहा जाता है। ये डायनासोर 3 से 4 फीट के होते थे। इसके फ्यूसल को 1861 में डिस्कवर किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस जुरासिक पीरियड का भी एंड हुआ और फिर एक ऐसा पीरियड आया जिसे दी क्रेटेशियस पीरियड कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 140 मिलियन से लेकर 66 मिलियन पहले तक इस पीरियड को दी क्रेटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में डायनासोर की बढ़ती हुई आबादी ने मजीद रफ्तार पकड़ी और नई नई तरह के डायनासोर इस दुनिया में आए। नंबर 1 रैप्टोर्स डायनासोर, नंबर 2 आर्मोर्ड डायनासोर, नंबर 3 हार्बीवोरियस डायनासोर, नंबर 4 कार्निवोरियस डायनासोर, नंबर 5 टाइटेनोसोरस डायनासोर, नंबर 6 अर्जेंटिनोसोरस डायनासोर एंड टीरेक्स डायनासोर। टीरेक्स डायनासोर सबसे मशहूर डायनासोर है जिसे बहुत सी बॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया है। इसका जबड़ा बाकी डायनासोर से बहुत ज्यादा ताकतवर और खौफनाक माना जाता है। क्रेटेशियस पीरियड में ये सबसे बड़ा उड़ने वाला कोएटज़ेलकोएटलेस पैदा हुआ था। ये 36 फीट लंबा था और इसी दौर में तेज रफ्तार डायनासोर पैदा हुआ था जो 80 किलोमीटर पर हार्ट से भागता था। इस डायनासोर को ओरेंटोमिमिड्स कहा जाता है। इसके फ्यूसल 30 जून 1889 को डिस्कवर किया गया। ये शुतुरमुर्ग से मिलता जुलता जानवर था। इसका वजन 200 से 250 किलोग्राम हुआ करता था और ये बात इस वक्त की है जब ये क्रेटेशियस पीरियड का दौर चल रहा था। हर तरफ डायनासोर का राज था, जहाँ देखो डायनासोर नजर आता था। और फिर एक दिन आसमान पर एक बड़ी रोशनी चमकती दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही थी और एक एस्टेरॉयड जिसका साइज बहुत बड़ा था वो तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता। एस्टेरॉयड का जमीन से टकराना जमीन पर बहुत बड़ी तबाही लाता है और सारे डायनासोर देखते ही देखते खत्म होने लगे और सारे डायनासोर जलकर खाक होने लगे। क्रेटेशियस पीरियड डायनासोर का आखिरी पीरियड कहलाता है। जब ये एस्टेरॉयड जमीन पर गिरा तो एक 180 किलोमीटर लंबा गड्ढा बना और इसकी वजह से जमीन से एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज हुई थी। इस एस्टेरॉयड ने जमीन का टेम्परेचर 1200 सेल्सियस तक बढ़ा दिया था जिस वजह से सारे डायनासोर जलकर खाक हो गए और लंबे अरसे तक जमीन पर राज करने के बाद डायनासोर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गए और इनकी हड्डियां जमीन पर दफन हो गईं।